بلکہ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا اے لوگو من یاخذ عنی ہذہ الکلمات فلیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، فرمایا لوگو تم میں سے کون ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کرے جو میں ابھی سکھانے والا ہوں، فرمایا من یاخذ عنی ہذہ الکلمات، تم میں سے کون ہے جو میری طرف سے ان باتوں کو لے ان پر عمل کرے اور سکھائے آگے ان کو جو ان پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور کیجئے کس قدر وہ زبردست منظر ہوگا کہ صحابہ کرام کا یوں جمع غفیر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو انداز زندگی، اصول زندگی اور زندگی گزارنے کے انداز کو بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ان باتوں پر عمل کرے، پھر آگے ان کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا، سکھاؤں گا، آپ ارشاد فرمائیے۔ فآخذ بیدی فعد خمسا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میرے یوں ہاتھ کو پکڑا، فعد خمسا، مجھے 5 باتیں گنوائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کاموں سے بچ، تم سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ کیا عبادت گزار وہ ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، تلاوت قرآن بھی کرے لیکن لوگوں کے دل دکھائے؟ کیا عبادت گزار وہ ہے کہ جو نمازیں، اچھے معاملات، زکوٰۃ بھی ادا کرے، لوگوں کے دل آزاریاں بھی کرے، لوگوں کا دل بھی دکھائے؟ وعدہ خلافیاں، جھوٹ، چغلی، غیبت، طرح طرح کے جو لوگوں کو ستانے والے کام ہیں، وہ بندہ وہ کام کرے نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیا، فرمایا پیارے آقا علیہ السلام آتے ہیں کہ تو حرام کاموں سے بچ، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ وردا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں کر دیا تو اس پر راضی رہ، تو سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ جیسے پہلے بھی یہ فرمان گزرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وردا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں کر دیا تو اس پر راضی رہ، تو سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب وہ بندہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت سارا مال ہے، جس کے پاس بڑا اچھا مکان ہے، گاڑیاں ہیں، بیلنس ہے، طرح طرح کی دنیاوی آسائشیں سہولتیں ہیں، نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا قد افلح من اسلم، فرمایا کامیاب وہ بندہ جو اسلام لایا، ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، اور اس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، وہ اس پر راضی رہا، اس نے قناعت کو اختیار کیا، وہ راضی رہا، فرمایا وہ کامیاب زندگی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری بات ارشاد فرمائی وردا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں کر دیا اس پر راضی رہ، تو سب سے بڑا مالدار ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر تو عظیم مومن ہوگا۔ ہم غور کریں ہمارے ساتھ میں رہنے والے، ہم کام کرتے ہیں وہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کو ساتھ والا ہم سے تنگ تو نہیں ہے، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، اس پہ بھی غور کریں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یامن جارہ بوائقہ، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سے 5 باتیں گنوا رہے ہیں۔ فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، واحسن الی جارک تکن مؤمنا۔ پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی واحب للناس ما تحب لنفسک، واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا،
तकुम मुस्लिमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो, तुम अजीम मुसलमान बन जाओगे। ये देखिए अंदाज़ ज़िंदगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम असूल ज़िंदगी, अंदाज़ ज़िंदगी को बयान फरमा रहे हैं। हम इन बातों को मजबूती से थाम लें। अगर खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो हम इनको अपने पल्ले बांध लें और अपने अमाल, अपने अखलाक, अपने किरदार को दुरुस्त फरमा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पांचवी बात इरशाद फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कहा लगाने से बचो, ये कहा ना लगाया करो कि ये शैतान की तरफ से होता है। तो कहा ये गफलत लाने वाली चीज़ है। जैसा कि एक रवायत में है कि अत-तबस्सुम मिनल्लाहि ताला, कि तबस्सुम अल्लाह ताला की तरफ से है। वल कहकहत मिनश शैतान, और कहा लगाना ये शैतान की तरफ से होता है। तो हम अपने अखलाक को दुरुस्त